یہ 50 سے زیادہ مسلمان ریاستیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ارے تمہاری شرم کہاں مر گئی ہے؟ اسلام کے نام پر بننے والے ملکوں پر حکمرانی کرنے والوں، ہم عوام کو جہاں بھی دیکھیں، چاہے وہ لیبیا کی سرزمین ہو، فلسطین کی سرزمین ہو، وہ برما کی سرزمین ہو، افغانستان کی سرزمین ہو، وہ شام یا یمن کی سرزمین ہو، ہمیں مسلمان عوام ہر طرف حب خدا میں اور حب مصطفیٰ میں ہلچل مچاتی نظر آتی ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ عوام بھیڑ بکریوں کی مانند دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی احساس کہیں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کا منصب ہے کہ وہ جس نبی کی خیرات کھا کر اور جس قرآن کی سوغات لے کر آج مسلمان کی حیثیت سے زمین پر جی رہے ہیں، ان بے شرموں اور ان بے حیاؤں کو آج غیرت بیدار کر کے ان کافروں کو کہنا چاہیے کہ ہم سارے اسلامی ملک والے اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ آزادی کلام اور آزادی خیال اور آزادی رائے کے نام پر محمد کی ناموس کو نشانہ بنایا جائے یا خدا کی کتاب کو نشانہ بنایا جائے۔ آج تم لوگ ووٹ دینے کے لیے گولیاں بھی کھا جاتے ہو۔ ان حکمرانوں کے لیے جنہیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یہ جنہیں پہلا کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہ تمہارے قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ ارے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ ہے؟ بندر کو کیا پتا کہ ادرک کیا ہوتی ہے، اور اسے اس کا مزے کی خبر نہیں ہوتی۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے قرآن کی عظمت کی خبر کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کافروں کی مذمت کرنے سے بہتر ہے کہ آج تم ایک اعلان کرو، میرا یہ پیغام عام کر دو، ہر طرف پھیلا دو کہ تم جنہیں ووٹ دیتے ہو ان سے یہ کہہ دو کہ تم نے بڑے بڑے وعدے کیے ہم سے، پھر بھی ہم تمہارے وفادار رہے۔ تم نے کہا ہم سکول بنائیں گے، سکول نظر نہ آیا۔ تم نے کہا کالج بنائیں گے، کالج نظر نہ آیا۔ تم نے کہا ہم سڑکیں بنائیں گے، سڑکیں نظر نہ آئیں۔ تم نے کہا ہسپتال بنائیں گے، ہسپتال نظر نہیں آئے۔ تمہارے جتنی بھی وعدہ خلافیاں ہیں ہم سب کو قبول کرتے ہیں، پھر تمہیں ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن ایک وعدہ کرو کہ اس دفعہ اگر تمہیں خدا اقتدار میں لائے، یاد رکھو بلا تفریق جماعت، ہم کسی جماعت کا اعلان کرنے والے نہیں، ہمارا اس قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جسے بھی ووٹ دیتے ہو اس سے یہ وعدہ لو کہ اگر خدا تمہیں اختیار دے تو تم نے ناموس محمد اور ناموس قرآن کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ اگر سڑکیں مل جائیں قرآن نہ ملے، سڑک کیا کرو گے؟ کالج مل گیا قرآن نہ ملا، کالج کیا کرو گے؟ ہسپتال ملا، جسم سلامت رہا، روح مر گئی تو کیا کرو گے؟ فرمایا اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اور جب تم دیندار ہوگے تو تم پر حکمران بھی دیندار آئیں گے۔ لیکن تم نے پسند کیا تو کس کو کیا؟ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے قبیلے والے کا انتخاب کیا، اپنے علاقے والے کا انتخاب کیا۔ آج تک ہمیں یہ شعور نہیں حاصل ہو سکا کہ ہم نے سیاست میں کس کو ووٹ دینا ہے۔ لہٰذا آستانے کے ایک خوبصورت مقام سے، اس مسند سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم خدا کے وفادار ہو اور محمد مختار کے وفادار ہو اور قرآن کے وفادار ہو، اہل بیت کے غلام ہو اور صحابہ کرام کے غلام ہو، تو آؤ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کو ووٹ دیں گے جو باہر سے بھی مسلمان نظر آئے، اندر سے بھی مسلمان نظر آئے۔